أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ چل رہا تھا کہ حق جل مجدہ نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو قیامت کی علامت بیان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کی ایک کیا ہے؟ علامت ہے۔ حضرت کب تشریف لائیں گے؟ حضرت تشریف لائیں گے امام مہدی کے ظاہر ہو جانے کے بعد۔ حضرت امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام یہ دنیا میں پیدا ہوں گے، اس کے بعد یہ مدینۃ المنورہ کے اندر ٹھہریں گے، وہاں لوگوں میں اختلاف ہوگا بادشاہت کے سلسلے میں، تو حضرت اس خوف سے کہ کہیں لوگ مجھ کو نہ بادشاہ بنا دیں، وہاں سے سیدھا مکۃ المکرمہ پہنچیں گے اور جا کر کے بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شروع کر دیں گے۔ طواف کعبہ کے درمیان اللہ کے حکم سے اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا یہ سامنے والا جو شخص ہے یہ امام مہدی ہے، لہذا ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حضرت کو ابھی ظاہر ہوئے یعنی امام مہدی کا پتہ لوگوں کو ہوئے ابھی 7 سال گزرے گا، اتنے میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ دجال دنیا میں پیدا ہو چکا ہے، اب وہ جب ظاہر ہوگا لوگوں کے درمیان میں آئے گا تو یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ کائنات کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ دجال بڑے بڑے کرتب دکھائے گا، اپنے فن کا مظاہرہ کرے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، زمین کو حکم دے گا، زمین خزانے اگلنا شروع کر دے گی، آسمان کو حکم دے گا، آسمان بارش برسانا شروع کر دے گا۔ اس وقت بہت نازک مقام ہوگا، لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ اہل ایمان کے لیے ایمان کی حفاظت، ایمان کا تحفظ امر محال ہوگا کہ ایسے نازک مرحلے کے اندر وہی لوگ ایمان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جو حقیقت میں مضبوط اور مستحکم ایمان والے ہوں گے۔ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر مسلمان اپنے اوپر، اپنی آل اولاد کے اوپر جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن میں سورۃ الکہف کی تلاوت لازم پکڑ لے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی جہاں پر بڑی فضیلت بیان کر رکھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی بیان کی ہے جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں کرے گا وہ دجال جیسے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اب دجال اپنا کرتب دکھانا شروع کرے گا، حضرت امام مہدی جو ہوں گے وہ خاموش ہوں گے۔ 7 سال کے بعد امام مہدی کے ظہور کے 7 سال کے بعد دجال دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ دجال 40 دن تک ٹھہرے گا اور اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ دجال کتنے دن ٹھہرے گا؟ اس روئے زمین پر 40 دن ٹھہرے گا، لیکن اس کا پہلا دن جو ہوگا وہ 1 سال کے کیا ہوگا؟ برابر ہوگا۔ اس کا ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا قدم مغرب میں ہوگا۔ اتنا فاس وہ چلنے والا ہوگا، اس کے کارندے اتنی فاس
سروس کریں گے، اور دجال کے فتنے سے جب دنیا پریشان ہو جائے گی تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نزول کی بے شمار احادیث مطہرہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ شیخین نے یعنی امام بخاری امام مسلم نے، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، جب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے اور امام تمہیں میں سے ہوگا۔ امام کون ہوگا؟ تمہارے ہی میں سے ہوگا۔ یہ بخاری کے اندر روایت ہے اور مسلم کے اندر روایت ہے۔ مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دمشق کے اندر مشرقی جانب مینار بیضا کے قریب دو زرد کپڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں کے سہارے سے ان کے کاندھے پر اپنے بازو کو رکھے ہوئے نازل ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ نازل۔ کہاں نازل ہوں گے؟ ارے بولو بھائی، دمشق میں۔ دمشق کہاں ہے؟ شام میں۔ کہاں ہے؟ شام میں۔ سیریا کا پہلے نام کیا تھا؟ شام تھا۔ شام کو ارض الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ایک زمانے تک مسکن رہا ہے شام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ جو حولہ کا لفظ ہے یہاں پر یہی شام وغیرہ کے علاقے کیا ہیں؟ مراد ہے۔ اور شام ہی میں میدان محشر کیا ہوگا؟ قائم ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر جو قائم ہوگا وہ کہاں پر قائم ہوگا؟ شام کے اندر قائم ہوگا۔ تو دمشق ایک علاقے کا نام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ دمشق کے اندر مشرق کی جانب مینار بیضا کے قریب دو زرد جوڑے پہنے ہوئے دو فرشتوں سے ٹیک لگائے ہوئے حضرت کیا ہو جائیں گے؟ نازل ہو جائیں گے۔ دوسری روایات کے اندر ہے کہ امام مہدی کے لیے فجر کی نماز کے واسطے تکبیر کہی جا چکی ہوگی، اتنے میں حضرت کیا ہو جائیں گے؟ نازل ہو جائیں گے مسجد کے اندر۔ اور جب نازل ہوں گے تو ایک ہنگامہ برپا ہوگا، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ امام مہدی بھی متوجہ ہوں گے، آگے بڑھیں گے، سلام و مصافحہ ہوگا تو امام مہدی کہیں گے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ نماز کون پڑھائے؟ آپ پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے۔ حضرت امام مہدی نماز پڑھائیں گے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ نماز فجر کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے نماز عصر کے بعد، نماز فجر کے بعد
دونوں بزرگ بیٹھ جائیں گے اور بات کرنا شروع کر دیں گے. جب آپس میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا، دجال سامنے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ رہا ہوگا. دجال کی نگاہ جیسے حضرت پر پڑے گی وہ نمک کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا. جس طریقے سے پانی کے اندر نمک ڈال دیا جائے تو نمک پگھلنا کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے. یہی حال دجال کا ہوگا. حضرت کو دیکھتے ہی وہ پگھلنا کیا ہو جائے گا؟ شروع ہو جائے گا. حضرت یعنی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دجال کو قتل کرنے کے لیے مسجد سے باہر تشریف لائیں گے. حضرت جو ہی مسجد کے باہر تشریف لائیں گے، دجال دیکھتے ہی 9-2-11 ہوگا، بھاگنا شروع کرے گا. حضرت اس کے پیچھے پیچھے اس کا پیچھا کریں گے، یہاں تک کہ مقام لد کے اندر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام دجال کو پا لیں گے، اس کو تلوار سے ذبح کریں گے. اس کے بعد اس کے سر کو اپنی تلوار مبارک سے اٹھا کر کے فضاؤں میں بلند کر دیں گے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ دجال مارا جا چکا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر حضرت دجال کو نہ مارتے نہ قتل کرتے پھر بھی وہ مر جاتا، لیکن اللہ نے مقدر کر رکھا ہے کہ دجال کا جو خاتمہ ہوگا وہ حضرت کے ہاتھوں سے ہوگا. اس کے بعد دنیا کے اندر بڑا امن و امان ہوگا. ایک لڑائی ہوگی، بڑی زبردست لڑائی. کس انداز کی لڑائی ہوگی؟ حضرت آنے کے بعد دجال کو قتل کرنے کے بعد اور کیا کیا کارنامے انجام دیں گے. امام بخاری نے بخاری کے اندر، امام مسلم نے مسلم کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھ رکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ رب العزت ابن مریم کو نازل کرے گا حاکم بنا کر کے، عادل بنا کر کے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جب تشریف لائیں گے یقتل الخنزیر، جتنے خنزیر ہیں سب کو قتل کر ڈالیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے. صلیب جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کون سی بلا ہے؟ جو اپنے لوگ ٹائی لگاتے ہیں نا، ٹائی پین شرٹ پہن کر کے ان کر کے جو شاندار طریقے سے میچنگ کرتے ہوئے یہاں پر ایک کپڑا لٹکاتے ہیں نا، اس کو ٹائی بولتے ہیں. وہ ٹائی دراصل کس کی علامت ہے؟ ارے صلیب کی علامت ہے نا. ہاں، صلیب کو حضرت توڑ ڈالیں گے، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ ٹائی کتنی بری بات تھی. آج کا مسلمان تو ٹائی لگا کر کے جب نکلتا معلوم ہوتا ہے کہ سکندر بادشاہ گزر رہا ہے. تو حضرت یہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. آج مرغوب غذا عیسائیوں کی کیا ہے؟ یہ سوچو کتنی گندی ذہنیت کی مالک ہے یہ قوم کہ دنیا کے اندر جو سب سے گندا جانور ہے یہ ان کی سب سے زیادہ محبوب اور مرغوب ڈش ہے. حضرت سارے خنزیروں کو کیا کر ڈالیں گے؟ قتل کر ڈالیں گے. جزیہ کو ختم کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے. جزیہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جزیہ مسلمان نے کسی جگہ پر حملہ کیا
اور حملہ کرنے کے بعد پھر بھی اس ملک کے اندر غیر مسلم رہے اور غیر مسلموں نے یہ طے کیا کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، تو وہ جو دیں گے اسی پیسے کا نام کیا ہے؟ جزیہ ہے۔ اب حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان غیر مسلموں کو تحفظ فراہم کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یہ بھی کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا مال بہا دیں گے، مال کی اتنی بہتات ہوگی، اتنی بہتات ہوگی، اتنی کثرت ہوگی، اتنا تقسیم کر ڈالیں گے کہ لوگ اتنا آسودہ ہو جائیں گے کہ حضرت بلائیں گے ہے کوئی ضرورت مند وہ آ کر کے مال لے کر کے جائے، کوئی ایک بھی ضرورت مند پوری دنیا سے نہیں نکلے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے کے اندر دنیا اور دنیا کے اندر جتنے ساز و سامان ہیں، سارے ساز و سامان سے زیادہ قیمتی اللہ کے واسطے ایک سجدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سجدہ ہوگا۔ لوگ ایک سجدے کو کیا کریں گے؟ محبوب رکھیں گے۔ لیکن پیسہ اور پیسہ 1-2 لاکھ کروڑ کی شکل میں نہیں، پوری دنیا بھی مل جائے پھر بھی ان کو کوئی سروکار نہیں۔ ان کی پسندیدہ چیز جو ہوگی وہ کیا ہوگا؟ سجدہ ہوگا، اللہ کے آگے پیشانی کو جھکانا۔ یہ حضرت کے آنے کے بعد دنیا کی کیا ہو جائے گی؟ حالت اور کیفیت ہو جائے گی۔ ایک طرف سے اہل کتاب کو ذبح کرنا شروع کریں گے، خواہ وہ یہود ہوں یا عیسائی ہوں، لیکن ان لوگوں کو نہیں آپ تکلیف پہنچائیں گے یا ذرہ برابر ان کو نقصان پہنچائیں گے جو لوگ حضرت کی دعوت پر لبیک کہہ کر کے حضرت کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر درخت کے آڑ میں کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت گواہی دے گا اے اللہ کے پیغمبر میری آڑ میں ایک یہودی چھپا ہے، آپ اس کو کیا کریں؟ قتل کر ڈالیں۔ حضرت جائیں گے اسے قتل کر ڈالیں گے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت کی سانس جہاں تک پہنچے گی وہاں تک لوگ خود بخود مر جائیں گے۔ جتنے غیر مسلم بےایمان سرکش نافرمان ہوں گے، حضرت کی سانس کے اندر اللہ رب العزت ایسی تاثیر پیدا کر دے گا کہ سانس وہاں پہنچے گی اور سامنے والا آدمی جگہ پر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کی حالت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کے اندر صرف ایک درخت ایسا ہوگا جس کی آڑ میں یہ یہود چھپیں گے اور وہ درخت حضرت عیسیٰ سے نہیں کہے گا کہ ہماری آڑ میں آپ کا دشمن چھپا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ غرقد نامی درخت ہوگا، اور غرقد نامی جو درخت ہے وہ یہود کا درخت ہے۔ دنیا شاہد ہے، تاریخ شاہد ہے، زمانہ شاہد ہے۔ آج اس زمانے کے اندر فلسطین اور اسرائیل کے ارد گرد جو علاقے ہیں بڑی کثرت کے ساتھ یہود غرقد نامی درخت کو اگا رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر بہت حد تک امن و امان قائم ہوگا۔ دجال کے جانے کے بعد، یہ لڑائی ہو جانے کے بعد یہاں اچانک اللہ کا حکم آئے گا کہ عیسیٰ آپ اپنے ماننے والوں کے ساتھ
پہاڑ پر تشریف لے کر کے جائیں، میں ایسی مخلوق ظاہر کرنے والا ہوں جن کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ وہ کون سی مخلوق ہوگی؟ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یاجوج ماجوج جو دیوار کے اندر قید کیے گئے ہیں اس دیوار کو کھول دیا جائے گا، یاجوج ماجوج وہاں سے نکل پڑیں گے اور دنیا کے اندر کوہرام برپا کر دیں گے۔ کیا کوہرام مچائیں گے، کیا ان کی تعداد ہوگی۔ ان کا اگلا دستہ بہت بڑے سمندر پر پہنچے گا، سارا پانی پی جائے گا۔ جب پچھلا دستہ اس سمندر کے پاس آئے گا تو وہ پچھلا دستہ کہے گا اس سمندر کے اندر کبھی کسی زمانے میں پانی رہا ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد میں یاجوج ماجوج مقید ہے۔ اچھا یہ انسان ہیں، کیا ہیں؟ ہاں، ایسا نہیں کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، یہ یافس کی اولاد میں ہے، اور یافس حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ہے؟ لڑکا ہے۔ اسی کی اولاد میں یہ یاجوج اور ماجوج دنیا میں بڑے ہنگامے برپا کر دیں گے، پوری کھیتیاں کھا کر کے ہضم کر جائیں گے، قتل و قتال کر ڈالیں گے، جس کو پائیں گے چیر کر کے کھانا شروع کر دیں گے۔ جب حد ہو جائے گی حضرت عیسیٰ روح اللہ پہاڑ سے دعا کریں گے۔ اچھے ان کا گمان کیا ہوگا، یہ کتنی شرری قوم ہوگی۔ جب زمین والوں پر ان کو غلبہ حاصل ہو جائے گا تو یہ آسمان کی جانب تیر چلانا شروع کریں گے، اور اللہ کی کچھ ایسی مصلحت ہوگی، وہ تیر جب واپس آئے گا تو خون آلود ہوگا۔ تیر میں کیا لگا ہوگا؟ خون لگا ہوگا۔ یاجوج ماجوج بیک زبان ہو کر کے کہیں گے کہ ہم نے زمین پر بھی غلبہ پایا، آسمان والے پر بھی ہم نے کیا کر لیا؟ غلبہ پا لیا۔ پھر حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو آنن فانن ہلاک کر ڈالے گا۔ پھر حضرت وہاں سے اتریں گے، جب اتریں گے تو ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاش کا انبار ہوگا۔ حضرت پھر دعا فرمائیں گے، بڑے بڑے پرندے آئیں گے جو ان کو کھائیں گے، اور کھانے کے بعد پھر اٹھائیں گے، اٹھانے کے بعد سمندروں کے حوالے کر دیں گے۔ پھر اللہ بارش برسائے گا، ساری زمین کو دھو ڈالے گا، پھر امن و امان کی بہار آئے گی۔ حضرت 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ کتنے سال تک؟ حضرت سے مراد کون ہے؟ عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ 40 سال تک حضرت کا نکاح بھی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہاں، جتنے بے نکاح ہیں سب کیا کر ڈالیں؟ نکاح انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی کیا رہی ہے؟ سنت رہی ہے۔ حضرت 80 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ حضرت کی عمر میں کافی اختلاف ہے، بعض لوگوں کے یہ قول ہے کہ حضرت 40 سال کے بعد نبوت پائے تھے، 40 سال تک دنیا میں آباد تھے، 40 سال تک، 80 سال ہو گیا، اور پھر 80 سال کی عمر میں حضرت آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ پھر واپس آئیں گے تو دنیا میں کتنے سال رہیں گے؟ 40 سال۔ ٹوٹل عمر کیا بنا کرتی ہے؟ 120 سال۔ حضرت شادی کریں گے، دنیا میں قیام کریں گے، بڑا امن و امان ہوگا، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ حضرت وفات پا جائیں گے، اور حضرت کی نماز جنازہ اس وقت کے مسلمان ادا کریں گے، اور حضرت کو روضہ اطہر کے اندر، یعنی جہاں پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین آرام فرما ہیں، آج
آج بھی اس روضے کے اندر ایک قبر اطہر کی جگہ کیا ہے؟ خالی ہے۔ حضرت کو وہیں پر دفن کر دیا جائے گا۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال آنا شروع ہو جائے گا، کفر کا غلبہ ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوگا اب دنیا کو ختم کر دیا جائے، قیامت برپا کر دی جائے۔ ایک ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے آئے گی، وہ تمام مسلمانوں کی ناک سے ہوتے ہوئے دماغ تک پہنچے گی۔ آنن فانن سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے، اور جہاں دنیا میں کوئی مسلمان یعنی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، اللہ کا آرڈر ہوگا اسرافیل سور پھونک دے، اسرافیل سور پھونک دیں گے، پھر کیا کیفیت اور حالت ہوگی؟ قرآن کی آیات بھری پڑی ہیں، اذا السماء انفطرت، اذا الشمس کورت، اذا السماء انشقت، یہ ساری کی ساری چیزیں قیامت ہی کے تعلق سے اللہ رب العزت نے کیا کر رکھی ہے؟ بیان۔ بہرحال خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے قیامت بہت قریب آ چکی ہے۔ قیامت ممکن ہے کہ یہی لوگ قیامت کیا کر لیں؟ ارے وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات کر لیں۔ دنیا کے آثار بتلا رہے ہیں کہ قیامت کیا چکی ہے؟ بہت قریب آ چکی ہے۔ تو صرف ڈھڈورا نہ پیٹیں قیامت بہت قریب ہے، قیامت سے پہلے پہلے اپنے لوگ قیامت کی کیا کر لیں؟ تیاری کر لیں۔ جس کو شاعر نے کہا یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل گر کوئی تیرے دفتر میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو حضرت آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ نے بیان کیا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تم کو شیطان اس راہ پر آنے سے روکنے نہ پائے، وہ بے شک تمہارا صریح دشمن ہے۔ کھلا ہوا کیا ہے؟ دشمن ہے۔ ارے اسی کی وجہ سے تو اپنے لوگ دنیا میں آئے نا؟ کہاں آئے؟ دنیا میں پریشانی کی جگہ پر آ گئے۔ اگر یہ ملعون نہ ہوتا تو آج اپنے لوگ دنیا میں آتے، آرام سے جنت میں کھاتے پیتے، نہ کوئی مصیبت نہ کوئی پریشانی۔ اور صرف دنیا میں آنے کا سبب نہیں بنا وہ لعین ملعون، بلکہ اس نے ایڑی کا زور لگایا ہے کس طریقے سے اولاد آدم جنت سے محروم ہو جائے، جہنم کی حقدار بن جائے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی کیا دے؟ توفیق دے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، اور تم کو شیطان اس راہ پر آنے سے روکنے نہ پائے۔ کون سی راہ؟ اللہ والی راہ، اللہ والا راستہ، جنت پہنچانے والا راستہ۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ بے شک تمہارا صریح دشمن ہے۔